بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ بات اپنے ذمہ لے رکھی ہے، انا علینا للہدیٰ، کہ بے شک ہم لوگوں کو راہ ہدایت بتائیں گے۔ راہ ہدایت بتانے کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، ان کے ساتھ صحائف نازل کیے، کتابیں نازل کی، اور انبیاء نے اپنے قول اور عمل سے انسانوں کے سامنے اپنے اپنے زمانے میں وہ طریقہ بیان کیا جس پر چل کر انسانی نسل اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی بسر کر سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ انبیاء کی تاریخ بہت طویل ہے، اور ان میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ، سب سے زیادہ دنیا کی رہنمائی کرنے والے، سب سے زیادہ قربانیاں کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد خصوصی طور پر مشرق وسطیٰ میں، عربوں کی سرزمین میں جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب کے سب ابراہیم کی اولاد میں سے آئے، حتیٰ کہ ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کی قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے جس شخصیت کو مبعوث فرمایا گیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے اندر پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے حالات بیان کیے، اور ان کی دی ہوئی تعلیم کو زندہ کیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء کی جو تعلیم تھی اس کو جمع کر کے اس کے سب نکات قرآن مجید میں پیش کر دیے گئے ہیں، اور ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ساری دنیا کے سامنے عمل کر کے بالکل واضح کر دیا کہ آنے والے زمانوں میں اس نبی کے ماننے والے کس کس عمل کے پابند ہیں، کیا کیا انہیں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ ساری باتیں اپنی تعلیم میں بیان کر دیں، اور اس میں سب سے بڑی معتبر اور بنیادی چیز قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کا پورا ریکارڈ حدیث کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جو شروع ہو گیا ہے، جسے ذوالحج کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس کی 10 تاریخ کو
حج ہوتا ہے اور اس کے مناسک جو ہیں وہ سارے حجاج کرام مکہ معظمہ میں ادا کرتے ہیں، اور ان کا آخری نسک جو ہے وہ قربانی ہے۔ حج کے اندر سب سے آخری عمل قربانی ہے۔ تمام مناسک ادا کرنے کے بعد ایک حاجی، ایک وہ شخص جو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے، وہ آخر میں قربانی کرتا ہے، پھر سر منڈاتا ہے، پھر وہ جمرات کو کنکریاں مار کر احرام کھول کر فارغ ہو جاتا ہے اور عمرۃ الوداع کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے جو رکھ دی گئی ہے، اور سب سے بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کے ذریعے، اس حرم کو مرکز بنانے کے ذریعے انسانوں کو نسلوں، زبانوں، وطنوں اور دیگر بہت ساری پرستیوں سے نکال کر انسانیت کے پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ حرم جو ہے یہ ہدی للعالمین ہے، یہ تمام اہل عالم کے لیے رہنما مرکز ہے۔ اس نے ساری دنیا کو، ساری دنیا کے انسانوں کو کسی قسم کی تفریق کے بغیر ایک عقیدے پر جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا، اونچ نیچ کے سب تصورات ختم کر دیے، رنگ و نسل کے سب امتیازات ختم کر دیے، اوتان پرستی کو ختم کر دیا، سب انسانوں کو یہ سبق دیا کہ وہ سب اولاد آدم ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہی بات فرمائی تھی کہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے اور تم سب کے سب اولاد آدم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی جو کی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا، پھر حدیث میں بھی اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کو لاگو کیا ہے، متواتر بنا دیا ہے۔ یہ ایسا عمل نہیں ہے بظاہر دیکھنے والے یا بظاہر باتیں کرنے والے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اربوں روپے خواہ مخواہ جانور کو ذبح کر کے خراب کیے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ اس طرح کی سوال کرتے ہیں، اس طرح سوچتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کرکٹ پر کتنے ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے، ایک فضول کام پر، اور اس طرح بے شمار دوسرے کام ہیں، بے شمار جشن منائے جاتے ہیں، آزادی کے نام پر جشن منائے جاتے ہیں، کسی شخصیت کے مرنے اور پیدا ہونے پر جشن منائے جاتے ہیں، اور پانی کی طرح روپیہ بہا دیا جاتا ہے۔ یہ شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے ہیں، کبھی نہیں لوگ سوچتے کہ پھر اس پر کیوں روپیہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دین کے معاملے میں کورے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں بالکل کھوٹے ہوتے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا تعلق اس عمل کے ساتھ کیا ہے۔ قربانی کا فلسفہ بنیادی طور پر چند لفظوں میں بیان کرنا ہو تو صرف یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بنتا ہے، وہ قربانی کر کے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اگر
اس دین کے غلبے کے لیے، اس دین کو کامیاب کرنے کے لیے، اس دین کا نظام قائم کرنے کے لیے اگر اس کی جان کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار. وہ یہ گویا قربانی اس کا عملی مظہر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی ہے، باقاعدہ اس کو ایک سنت کے طریقے پر. یہ سنت ابراہیم ہے، پہلی بات یہ سمجھیے گا، قربانی کرنا سنت ابراہیم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اس کے طریقے میں، اس کے کرنے میں جو افراط و تفریط پیدا ہو گئی تھی، اس کو ختم کر کے صحیح طریقہ جو ابراہیمی تھا اس پر اس کو جاری کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قربانی جس طرح اس کی اجرا ہوا ہے، جس طرح اس کو دنیا کے اندر رائج کیا گیا ہے، اس کا ذکر سورہ صافات کی چند آیات میں بیان کیا گیا ہے. اگر آپ سوچیں، تصور کریں کہ ایک ایسا آدمی جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی اور 80 سال کی عمر میں وہ اولاد سے محروم ہے، اور اس کی بیوی اس کی زوجہ اس کی 60 سال کی عمر سے زیادہ کی ہو گئی، یعنی بچہ پیدا کرنے کی عمر سے آگے گزر گئی. تو اس حال میں وہ ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے. یہ پہلی قربانی ہے، وطن چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے والدین کو چھوڑنا، اپنی برادری کو چھوڑ دینا. کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. کوئی اور مشکل نہیں تھی انہیں وہاں، صرف اللہ کے دین کی بات ہے. اللہ کے دین کے لیے، توحید ربانی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے والدین کو چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنی برادری چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، یہ بہت بڑی قربانی. اور جب وہ نکلے گھر سے تو پھر دعا کرے، ان کے دل سے یہ ہوک اٹھے کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، جو بڑھاپے کا سہارا بنے. دنیا کا ہر انسان جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ اولاد صرف اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اولاد اس کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے. جب جو انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کو اس کے اعضاء کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل اس کے لیے ہو جاتا ہے. تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ میرا اگر کوئی ہوگا، میری اولاد ہوگی تو وہ مجھے سنبھالے گی. آپ اندازہ کریں کہ اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بچہ عطا کر دے 80 سال کی عمر میں یا 90 سال کی عمر. بعض مورخین نے لکھا کہ 90 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. 90 سال، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی 90 سال کے آدمی کو دیکھیں. پھر وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے 10-12 سال کا. جب وہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا ہے، ہاتھ بٹانے کام کے کاج کے قابل ہو جائے، اس وقت اگر اس شخص کو یہ حکم دے دیا جائے کہ اس بچے کو ذبح کر دو، آپ اپنے بارے میں سوچ کر دکھائیں، مجھے بتائیں. ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا کرے گا اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ 90 سال کی عمر میں جو بچہ تجھے ملا تھا اب وہ 9-10-12 سال کا ہو گیا ہے، تیرے کام کاج کے قابل ہو گیا ہے، تو اسے ذبح کر دے. تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کا دل کیا کہے گا؟ یہ باتیں اپنے اوپر برد کر کے آدمی سوچے تو پھر سمجھ آتی ہے، ورنہ قرآن پڑھتے جو نہیں سمجھ آتی. بھائی کسے کہانیاں بیان کرنے سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اس وقت کا یہ واقعہ ہے جو بیان کیا ہے قرآن نے. اور پیچھے سورہ صافات کی یہ آیت نمبر 102 ہے، اس سے پیچھے آیت نمبر 1
اور 100 آیت جو ہے اس میں وہ ہجرت کا حال ہے کہ وہ دوران سفر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ پروردگار مجھے بچہ عطا کر، صالح بچہ عطا کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا، اب بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ جوان ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس بچے کو بہت صحرا میں چھوڑ دے۔ پھر وہ صحرا میں چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے، کسی بچے کو آپ چھوڑ کے دکھائیں، بہت بڑی ہے قربانی۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دکھائیں کسی صحرا میں، پھر اندازہ ہوگا نا آپ کو کہ یہ کام کس طرح کے ہیں، اس کا درجہ کتنا بڑا ہے، یہ درجے لینے کے لیے کس طرح کی قربانیاں کرنا پڑتی، پھر اندازہ ہو نا۔ محض کسی بات کو بیان کرنا اور سن لینا اس سے تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اگر اپنے آپ کے اوپر اس کو وارد کر تو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر حرم کو بنانے کا حکم دے دیا، حرم بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اب حکم ہو گیا بھی اس کو ذبح کر دو، چلو کمال ہے۔ اس موقع پر یہ بات کہی ہے، قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے پوچھا ہے ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ کسی بیٹے سے پوچھ کر دکھاؤ تو جواب سن لینا، ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا رائے رکھتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا ابا جان جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، آپ عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اب ذرا غور کرو، اسی لیے ایک جگہ اقبال نے لکھا ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ہے کوئی دنیا میں آج کسی کا بیٹا اس طرح کا؟ کوئی ہے مثال دنیا میں؟ انبیاء کے کام جو ہوتے ہیں ان کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ عمل کے ذریعے دی جاتی کہ یہ ہے تعلیم۔ باپ کے لیے بھی تعلیم ہے اس میں، بیٹے کے لیے بھی تعلیم ہے اس میں، باپ کے لیے بھی تعلیم، بیٹے کے لیے بھی تعلیم۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اگر مجھے خواب آ جائے اس طرح کا یا آپ کو، تو آپ تعبیریں پوچھیں گے لوگوں سے کہ کسی طرح اس سے بچ جائیں۔ خواب تو خواب ہوتا ہے نا، اور خواب کی تعبیر کی جا سکتی ہے، اس کا ایک آسان راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے، اس خواب کا بھی ایک آسان راستہ ہے، لیکن پیغمبروں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ رخصت کا راستہ تلاش کریں، اور پیغمبر ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا کرتے ہیں، رخصت کا نہیں اختیار کرتے۔ اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کی یہ شان ہی نہیں ہے، اللہ کا جو رسول ہے اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بچ نکلنے کی کوشش کرے، اس کی یہ شان نہیں ہوتی، وہ نمونہ ہوتا ہے، اس نے اپنی امت کے سامنے نمونہ بن کر آنا ہے تاکہ پیچھے آنے والے اس نمونے کو فالو کریں، اس اسوہ حسنہ کو فالو کریں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے وہ رخصت کا راستہ اختیار نہیں کرتا، عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ اس خواب کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، ہو سکتا تھا اور ہے کہ بچے کو وقف کر دو حرم کی خدمت کے لیے، بس معاملہ ختم ہو سکتا تھا کہ یا نہیں ہو سکتا، وقف کر دو جی۔ بعد میں ایسا ہی ہوا ہے، جب انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے تو بعد میں ہوا ایسا ہی ہے۔ وہ پہلے ہی اس کو سوچ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ مومن بندے جو ہیں، موحد لوگ، توحید پرست لوگ جو ہیں، وہ رخصتوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے، وہ عزیمت کے راستے اختیار کرتے، اور دنیا کے اندر اگر کوئی پیچھے رہ جانے والی چیز ہوتی ہے تو وہ عزیمت ہے، یہ رخصتوں کے نہیں ہے، رخصتوں کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی،
عظیمت کی ہوتی. جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا متی ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، تیار ہو گئے، بیٹا رضامند ہو گیا، باپ بھی رضامند ہو گیا. باپ نے مشاورت لی، بیٹے نے کہا جس طرح آپ کو حکم میں کر گزری. تو فرمایا فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا مسلم ہو گئے یعنی تیار ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، حکم الہی پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، حکم خدا بندی پر عمل کرنے والے کا نام مسلم ہے. جو عمل نہیں کرتا، اسلام پر عمل نہیں کرتا، حکم خدا پر عمل نہیں کرتا، شریعت کی روح سے وہ مسلم نہیں ہے، فاسق ہے. قرآن مجید میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں بڑی تفصیل سے. ہماری شومی قسمت کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ گئے، قصے کہانیاں چھیڑ لیے، پتہ نہیں کیا کیا بنا دی. فلما اسلما، جب دونوں متی فرمان ہو گئے تو اب باپ کی باری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیٹے کو چہرے کے بل لٹا دیا. سیدھا بھائی نہیں لٹایا، چہرے کے بل. صاف ظاہر ہے کہ شفقت پدری جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ نہیں برداشت کر سکتی، اس کی نظر برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بچے کو ذبح کرے اور اس کو تڑپتا ہوا دیکھے، جو اس نے 80 سال کی عمر میں دعائیں کر کے لیا اور 90 سال کی عمر میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے. اس لیے قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو اس کی پوری کیفیت کو کھینچ کر سامنے لے آیا. تصویر اس نے اندر کی بنا دی، اندر کی دل کی تصویر بنا کر سامنے رکھ دی، سیدھا لٹانے کی بجائے بَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا. اب جب پیشانی کے بل لٹا دیا، بات ہے صرف اتنی، یاد رکھنا بات صرف اتنی ہے بھائی، باقی سب قصے کہانیاں ہیں کہ وہ چھری کاٹتی نہیں تھی، وہ پتھر پہ ماری، پتھر یوں ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ ڈمکاں ہو گیا، سب باتیں ہیں. کہاں ہیں؟ کسی معتبر حدیث میں نہیں ہے، کسی معتبر روایت میں نہیں. یہ اپنے پاس سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں تصورات بیان کرنے کے لیے. بات صرف اتنی ہے بَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، بس اتنا عمل جب ہوا نا، دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ تو تیار ہو گیا، یہ تو کر گزرے گا نا. جس نے لٹا لیا اس نے اب کب چھوڑنا ہے. فوراً آواز آئی، اللہ فرماتے وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اس کو آواز دی. ہم نے جب اس نے لٹایا اس وقت ہم نے آواز دی. کوئی وقفہ نہیں ہے اس میں، یاد رکھنا. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی کسی کا نہیں ہے. جب لٹایا آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے اس کو آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، چھوڑ دے، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. چھوڑ دے، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، بخاری کی یہ پہلی روایت. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ رمضان کا مہینہ ہو تو آدمی صبح رات کو جب سوتا ہے تو نیت کرتا ہے کہ میں صبح کو روزہ رکھوں گا، پھر وہ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھاتا ہے، پھر سارا عمل کرتا ہے، شام تک غروب آفتاب تک وہ روزہ رکھتا ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، کہ آپ کو صبح کے وقت کھانا نہیں ملا، پینے کو بھی کچھ نہیں ملا، سارا دن بھی کچھ نہیں ملا، سارا دن آپ نے بھوکے اور پیاسے گزار دیا، لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کی ہوئی کہ میں روزہ رکھوں گا، کیا روزے کا ثواب ملے گا؟ یہی بات کہی گئی ہے انما الاعمال بالنیات.
کہ اعمال کا جو اجر کا مرتب ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. پیغمبر نے نیت کر لی تھی ذبح کرنے کی, دوسرے پیغمبر بیٹے نے نیت کر لی تھی ذبح ہونے کی, دونوں تو تیار تھے. اس لیے فرمایا فلما اسلما, دونوں مان گئے تھے, تیار ہو گئے تھے. اس کے نتیجے میں مطلع للجبین, اس نے لٹا لیا. لٹاتے ہوئے یہ واضح بنا دے نہ ہو وہیں آئے ابراہیم, ہم نے اسے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. آگے تو کچھ نہیں, خواب میں آپ نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا ہے, خواب میں دیکھا تھا انی اذبحو کا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھے کہ میں تجھے ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ذبح کر دیا ہے. ان لفظوں کے اندر بہت بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے. جو بات دیکھی تھی اتنی ہو گئی, اس لیے فرمایا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. اور نتیجہ ساتھ ہی بیان کر دیا انا کذالک نجزی المحسنین. جو لوگ عمل کرتے ہیں عمل, اور عمل کو خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں, محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی عمل کے کرنے کا جو حق ہو وہ اسے ادا کریں. کسی عمل کے کرنے کا جو حق ہوتا ہے نا کرنے کا, اسے ادا کرنے کا نام احسان ہے. اسے ادا کرنے کا نام احسان ہے. قرآن مجید میں جس طرح یہ جملہ آیا ہے, حدیث میں بھی ہے, بڑی مشہور حدیث سنی آپ نے, حدیث جبریل میں ہے کہ سائل نے آپ سے پوچھا کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ احسان کیا ہے, احسان کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی بندگی یوں کر کَأَنَّكَ تَرَاهُ, گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, سامنے دیکھ رہا ہے. یعنی حق ادا کر بندگی. اور اگر ایسا نہیں وَإِن لَّمْ تَكُن, اگر نہیں ایسا کر سکتا, کمزور ہے یار, ایمان نہیں, تصور نہیں بنتا ہے نا. ہم جب تصور کسی چیز کا قائم کرتے ہیں تو وہ قائم نہیں ہوتا, ہر شخص سے نہیں ہوتا. تو فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتا, اتنا اعلیٰ تصور نہیں ہے, اتنا اعلیٰ ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو پھر یہ تصور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے یا یہ دیکھ رہا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اللہ کے کام میں غلطی کرے یا اپنے عمل میں غلطی کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں. یاد رکھیے ممکن نہیں. تعلیم ایسی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہی ایسی ہے. ہم بھول چکے ہیں, اصل مصیبت یہ ہے ہم بھول چکے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہم نے محسنین کے لیے جزا رکھی ہے. محسنین کے لیے جزا محض رواج کے طور پر عمل کرنے کے نتیجے میں نہیں ہوگی, یہ اجر و ثواب رواج کے طور پر نہیں ہوگا. یاد رکھنا, اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ چلیں اپنی قربانی کرتے ہیں, پتہ نہیں محلے والے گوشت دیں گے یا نہیں دیں گے, دیں گے تو کب دیں گے, یا یوں کہے کہ یہ تو بھائی بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ہم قربانی ہی نہ کریں. دل میں خیال آیا, دل میں, کسی کو بتایا نہیں. یقین مانیے نہیں قربانی ہوتی, نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, نہیں ہوتی ایسے شخص کی قربانی. قربانی کے لیے شرط لگا دی گئی ہے کہ اللہ قربانیاں متقیوں کی قبول کرتا ہے. پھر متقیوں کی صفات جا کے قرآن میں پڑھیں. حبیل نے قبیل سے یہی کہا تھا کہ میرا کیا قصور ہے بھائی, اللہ تیری قربانی قبول نہیں کر رہی کہ اس نے, تو میرا کیا قصور ہے اس میں, کیونکہ تو متقی نہیں ہے. متقیوں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے, پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. خیر, فرمایا کہ ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں. پھر ایک بات کہی کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ عمل جو ہے, یہ عمل, یہ ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ عمل جو ابراہیم علیہ السلام کا تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں قربانیاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں فرمایا یہ کھلی ہوئی بلا, لہو البلاء المبین, یہ کھلی ہوئی بہت بڑی آزمائش تھی. اسی لیے فرمایا نا ایک اور جگہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
اور جب بھی ہم نے ابراہیم کو آزمایا اتمہن، ہر کام میں پورا پایا. تبھی تو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے دنیا کا امام بنا دیں. دنیا کا امام، دنیا کا امام. بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں نے اپنے موضوع پر رہنا ہے. آج آپ جانتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں نا، درود پڑھتے ہیں، سمجھ کر کبھی پڑھا ہے؟ سمجھ کر کیا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. جس سے آپ سروے کر کے دیکھیں، بغیر سوچے لوگ درود پڑھتے ہیں. اس کے لیے بڑے یہ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو اس کے اندر ہے وہ کرو گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ کما صلیت علی ابراہیم ہے نا، کما بارکت علی ابراہیم. ایسے بلندی عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تو نے ابراہیم کو عطا کی، ایسے برکت عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تو نے ابراہیم کو کی. کبھی سوچا آپ نے یہ کیا ہے دعا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے نبی کے بارے میں کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں نا. اور سوچ کے پڑھا کرو، سوچ کے. جو کچھ کرنا سوچ کے کیا کرو. جو ماننا سوچ کے سمجھ کے مانا کرو، جو نہیں ماننا سمجھ کر نہ مانا کرو. یوں ہی نہیں ہے کہ اندھے پن سے، یہ نہیں ہے بات. اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے. چلو خیر. فرمایا کہ بہت بڑی آزمائش تھی. اب اس آزمائش کے نتیجے میں جب وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ایک انعام دے دیا اس کو. انعام یہ دیا، وفدیناہ بذبح عظیم. ایک بہت بڑی قربانی کا سلسلہ اس کے بدلے میں جاری کر دیا. آپ میں سے کوئی بندہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنے ہزار سال گزر گئے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کئی ہزار سال. 2000 سال تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہو گئے. وہ موسیٰ سے 2000 سال بعد آئے تھے. پھر موسیٰ ان سے کئی ہزار سال بعد آئے تھے. کہاں وہ زمانہ، کہاں وہ جنگل اور وہ صحرا جہاں صرف پتھروں کی ایک چار دیواری بنائی گئی تھی اور اس کا دروازہ نہیں تھا بھائی. وہ صرف اتنی تھی جتنا ہاتھ پہنچے آدمی کا. ایک پنجابی میں جس کو کھولا کہتے ہیں نا، کھولا بنا دیا. حرم جس کو تم کہتے ہو، وہ بنا کے اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، بنا دیا نا، بس دعا کر دے، اعلان کر دے لوگ آئیں اس کے حج کے لیے. اور اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا کہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے، جن کے سفر کی وجہ سے اونٹ تھک جائیں گے، سواریاں تھک جائیں گی. اور آپ نے دیکھا کہ وہ برکت کس قدر زیادہ ہوئی کہ اس کھولے کے گرد آج پوری دنیا، جاپان سے لے کر برما سے لے کر مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب، دیکھتے ہیں آپ کس طرح دنیا امڑتی چلی آ رہی ہے. شعوری یا غیر شعوری طور پر کس طرح بھاگے آ رہے ہیں لوگ. یہ ساری باتیں لوگوں کے دل میں کس نے ڈالی ہیں؟ پیسہ تو بہت پیارا ہے ہر کسی کو. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کے بدلے میں قربانی جاری کر دی، فدیہ جاری کر دیا. اس پر بھی بڑی لے دے کی ہے لوگوں نے، اس پر بھی، اس فکرے پر بھی. اس میں ہمیں نہیں جانا اس سوال پر. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے قربانی جاری کر. یہ ہے وہ قربانی جو آج سے چند دن بعد 10ویں تاریخ ذوالحج کو ہوگی. قربانی ہوگی، جگہ جگہ ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی. یہ ہے وہ یادگار سنت ابراہیم علیہ السلام کی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ صرف اتنا نہیں کیا کہ ہم نے یہ قربانی جاری کر دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پیچھے آنے والے لوگوں میں بھی یہ عمل چھوڑ دیا جائے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے. آپ کو جانے یا نہ جانے، سمجھے یا نہ سمجھے، شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، قربانی کر رہا ہے. جیسے بھی کر رہا ہے نا. یہی بات قرآن کہہ رہا ہے. وَتَرَكْنَا، غور کیجئے، عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پیچھے آنے والے بھی یہ کریں گے. کب کہی تھی یہ بات؟ آج سے ہزاروں برس پہلے کہی تھی. پھر یہ آیت جو نازل ہوئی 14 صدیاں پہلے نازل ہوئی تھی. سورہ صافات مکے میں نازل ہوئی. فرمایا ہم اس کو پیچھے آنے والوں میں بھی چھوڑیں گے اور وہ لوگ کریں گے، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے. اس لیے فرمایا
سلام علی ابراہیم. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی فرد کہہ رہا ہے؟ کوئی بندہ کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم پر سلامتی ہو. اسی لیے محدثین کہتے ہیں، محققین کی بات کر رہا ہوں، غیر محقق مولاؤں کی بات نہیں کر رہا میں. محققین کہتے ہیں کہ علیہ السلام کا صیغہ انبیاء کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے بھائی. یہ ایسے ہی ہے جیسے نشان حیدر دیا جاتا ہے. حیدر، نشان حیدر کوئی آدمی سول کا آدمی استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ بھائی سرکاری اعزاز ہے نا، یہ اللہ کا دیا ہوا اعزاز ہے. سلام علی ابراہیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قرآن پڑھو نا، سمجھ لگے آپ. اس لیے فرمایا کہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. یہ دوسری جزا ہے. پہلی جزا یہ ہے کہ اس کا فدیہ جاری کر دیا، رہتی دنیا تک قیامت تک وہ عمل جاری رہے گا. اور دوسرا یہ کہ اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی آ گئی. دوسرا بدلہ یہ ہے. اور پھر فرمایا انہ من عبادنا، انہ، اس فکر پر غور کر، یہ سب کچھ ہو کیوں گیا؟ انہ عبادنا المومنین، اس لیے کہ وہ میرے مومن بندوں میں سے تھا. کیا ہم نہیں مومن بندوں میں سے بن سکتے؟ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. پر ہمارا وہ ایمان ہی نہیں ہے. ہمارا تو وہ ایمان ہی نہیں ہے. یقی مثل خلیل آتش نشینی، یقی مثل خلیل آتش نشینی. آگ میں چھلانگ لگا دینا کو آسان ہے؟ آسان کام ہے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دو بدلے، دو جزاؤں کا ذکر کر دیا. اور پھر فرمایا کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ قربانی کرنی ہے تو اپنے ذہن کو صاف کر، اپنے دل کا جائزہ لے، اپنے من کی سیر کر، اپنے اندر جھانک، من میں اتر کر دیکھ، من کے اندر دیکھ کہیں شیطان گھسا ہوا تو نہیں، کہیں من کے اندر یہ بات تو نہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ قربانی نہیں کی ہے سر، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ بھئی گوشت نہیں ملے گا تو چلو خود اپنے کر لیتے. یہ تو نہیں ہے. اگر یہ تصور ہے، یہ خیال ہے، تو خبردار ہو جا، شیطان کی طرف سے ہے، نزغ الشیطان ہے. دل کا جائزہ لے کے قربانی کر. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوا اس میں صاف کہہ دیا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ میری قربانیاں، یہ میری نمازیں، یہ میرا جینا، یہ میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین. اب اس صرف کے اندر من آ گیا، خواہش آ گئی تو بربادی مت کر. اپنی پیسہ بھی برباد کرے گا، اپنا عمل بھی برباد کر بیٹھے گا. جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، خواہش نفس سے بچ کے کرنا ہے. یہ ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ گھستے ہوئے دیر نہیں لگاتی، یہ گھستے ہوئے دیر نہیں لگاتی. یاد رکھنا، پاس ہے، بالکل دل کے پاس رہتی ہے. یہ خواہش نفس ہم جس کو کہتے ہیں، یہ ہے کیا بھائی؟ یہی تو ہے نا، میرا دل کردا ہے، میرا دل نہیں کردا. کہنے ہیں نا اینو خواہش کہندے، ایسے نو تو خواہش کہندے نے، میرا دل کردا ہے یا میرا دل نہیں کردا. بولنے ہیں کہ نہیں؟ یہ اس کو خواہش نفس کہتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ حقوق میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کلام محمد رسول اللہ کی زبان سے نازل ہوا. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں سر جھکا دوں.
میں مسلمان بن جاؤں اور فرقے اڑ گئے یا نہیں اڑ گئے، میں مسلمان بن جاؤں۔ اللہ کا رسول مسلم تھا، صحابہ مسلم تھے، تابعین مسلم تھے، ہم نے یہ فرقے بنائے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھمکا ہوں، کوئی حیثیت نہیں ان فرقوں کے اسلام کے اندر۔ یاد رکھو، مسلم بن کے رہو، اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ اب میں عرض کر دوں چند باتیں مختصر سے وقت میں، مسائل کے بارے میں اب بات کروں گا، اس کا فلسفہ میں نے بیان کر دیا۔ سب سے پہلا کام عید کے دن نماز پڑھنا ہے، عید کی نماز۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ پہلا کام۔ نماز سے پہلے پڑھنی ہوگی، پہلے نماز۔ عید کے دن لوگ روزہ رکھتے ہیں، رواج ہے لوگوں کے اندر، کوئی اس کی حقیقت نہیں، یہ سب بناتی گنے باتیں۔ عید کے دن روزہ حدیثوں میں ہے شیطان کا روزہ ہوتا ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا بھائی، سنت نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے اور پھر جانور ذبح کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیے ہیں، اگر نہیں تو دوسرا کر دے، یہ بھی جائز ہے۔ بے عیب جانور، بے عیب جانور، کسی بھی قسم کا عیب اس کے اندر نہ ہو، کسی بھی قسم کا، یہاں تک کہ وہ مریل نہ ہو، لسا ماندہ نہ ہو، موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے۔ اور جتنے جانور ہیں، اونٹ گائے اور بکرا، یہ دندے ہونے چاہیے، 2 سال کے نہیں، ذرا سمجھ کے جانا، دندے 2 سال کے نہیں، دندے ہونے چاہیے۔ آپ دندے کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اور اگر بھیڑ ہو، دمبا ہو تو جزا ٹھیک ہے، جزا بھی جائز ہے، وہ جزا جو سال کے برابر ہو، سال والے کے برابر ہو، موٹا ہو، فربا ہو، جائز ہے، 6 ماہ کا بھی، 8 ماہ کا بھی، سال کا بھی۔ دندہ ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اور سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، سب سے افضل قربانی اونٹ کی، دوسرے نمبر پر گائے کی، تیسرے نمبر پر گائے بکرا وغیرہ۔ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ کر بیٹھا، اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ بھلا کیوں؟ کبھی سوچا کیوں؟ اس لیے کہ جو سب سے پہلے آ کے بیٹھے گا وہ پورا خطبہ سنے گا، پورا پیریڈ پورا سنے گا نا، پورا لیکچر سنے گا نا۔ جو 10 منٹ لیٹ آیا پہلا گیا، جو 20 منٹ لیٹ آیا اور گیا، جو آخر میں آیا صرف جماعت کے ساتھ ملا، مجھے بتائیے اسے کیا ملا؟ یہی بات حدیث میں ہے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جائے گا۔ اونٹ کی قربانی کا اجر، یعنی اونٹ بہت بڑی قربانی کا اجر ہے، اونٹ کی قربانی کا اجر اسے ہوگا۔ اور اونٹ اور گائے، اس میں 7 حصے دار ہیں، ایک حدیث میں 10 کا بھی ہے ذکر، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، لیکن مشروع جو بات ہوئی وہ 7 کی ہے۔ ایک بات اور چلتے چلتے کر دوں، آج کل ایک رواج ملاؤں نے شروع کر دیا، یہ فتوے لکھ دیے انہوں نے، بھئی کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، لکھا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے طبی لحاظ سے گائے کا گوشت کٹے کے گوشت سے بہتر نہیں ہے، کٹے کا گوشت بہتر ہے۔ گوشت کے لحاظ سے بھینس کا گوشت گائے کے مقابلے میں بہتر ہے، دودھ کے لحاظ سے گائے کا دودھ بھینس سے بہتر ہے، اور اٹھائیں طب کی کتابیں پڑھیں۔ اب انہوں نے آسان کیا کہ یہ جائز ہے۔ اب کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کسی نے یہ کیا ہو، صحابہ کے زمانے میں یہ کیا ہو، تابعین کے زمانے میں، یعنی پہلی 4-5 صدیوں میں، جب کہ مسلمان فتوحات کرتے کرتے بدخشاں تک پہنچ گئے تھے، وہاں کے علاقے تک، آج جس کو چینی ترکستان تم کہتے سنگیانگ کہتے ہو، یہ علاقے فتح ہو گئے تھے، اور یہ علاقے سندھ کے، اور ان کے اندر یہ جانور موجود تھے۔ متا امام مالک میں جموس کا باب باندھا گیا ہے، جموس کا،
یہ کہنا کہ عربوں کو اس کا پتہ نہیں بالکل غلط بات ہے، عرب جانتے تھے، لیکن قرآن میں ہے ثمانیۃ ازواج، صرف 8 جانور، اور ان 8 جانوروں کی قربانی یہ ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، شترا ہے، دمبا ہے۔ دمبے اور شترے بکرے کو، بھیڑ کو ایک ہی شمار کیا۔ یہ ہیں وہ جانور جو مشروع کیے گئے ہیں۔ ہرن حلال ہے، گوند حلال ہے، گورخر حلال ہے، زرافہ حلال ہے۔ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی صرف ان جانوروں کی ہوتی ہے جو مشروع کر دیے گئے ہیں۔ یاد رکھنا مسنون نہیں ہے، ہمیں خواہ مخواہ پیسہ ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اور پھر قربانی کا جانور جو ہے، یاد رکھیے یہ دل کو سمجھا لینے والی بات ہے، یہ گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں ہوتی، قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے گوشت کے پیچھے مت پڑیے۔ گوشت کے لیے شریعت نے فرض اور واجب تو نہیں کیا اس کو، لیکن مستحب طریقہ یہ بتایا کہ 3 حصے کرو، برابر برابر یکساں مکس کر لو، اور اس کے بعد ایک حصہ گھر رکھو، کھاؤ، دوسرا اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو دو، تیسرا غریبوں مسکینوں محتاجوں کو دو۔ جس محلے کے اندر اگر ایک بھی کوئی مسکین ایسا رہ گیا جس کے گھر میں گوشت نہیں پہنچا، پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، بڑی اہم باتیں ہیں یہ، تقسیم کرو اس کو، فریجوں کی زینت نہ بناؤ۔ اور پھر یہ بھی سنو کہ قربانی 3 دن ایام تشریق میں ہو سکتی ہے۔ 13 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی ہو سکتی ہے۔ آفتاب غروب ہو جائے پھر قربانی نہیں ہوگی، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 11، 12، 13 تاریخ، بعض لوگوں نے اس کو 4 گنا ہے، عید کا دن بھی شمار کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 13 تاریخ۔ اور اس کے بعد شرعی قربانی جو ہے، سب سے سمجھ لینے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ حصے دار ہیں قربانی کے اندر، اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کا یہ نیت نہ ہو قربانی کی، ایک آدمی گوشت کھانے کی نیت ہو، چلو جی میں پیسے دیتا ہوں 7واں حصہ، گوشت میں اپنا بانٹ کے لے جاؤں گا، قربانی کی اس کی نیت نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ 7 حصے دار جو ہیں وہ قربانی کی نیت سے شامل ہوں گے تو قربانی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ پھر یہ بات بھی جانیے کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کے گلوں میں ہار ڈالے جا سکتے ہیں، انہیں خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، مہندی لگائی جا سکتی ہے، یہ سب کام ہو سکتے ہیں۔ بخاری کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں خود جانوروں کے لیے ہار بنایا کرتی تھی، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے کام لینا جائز ہے۔ اگر آپ کے پاس بیل ہے تو آپ اس سے ہل چلا سکتے ہیں، کنواں چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اونٹ ہے تو اس پر سواری کر سکتے ہیں۔ ایک شخص ایک اونٹ کو دھریکے لیے جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کیا ہے، اس نے کہا آپ کو اس کے پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا قربانی کا ہے۔ آپ نے بس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا آپ چھڑک کر کے سوار ہو جاؤ اس پر جو اس کی خدمت لینا جائز ہے، دودھ دھونا جائز ہے، گائے کا، بکری کا دودھ دھونا جائز ہے۔ جانور جو قربانی کا ہے اس سے خدمت لینا عزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے جائز ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ یہ بات پہلے میں نے عرض کر دی کہ صرف اور صرف انما الاعمال بالنیات، اللہ کے قرب کے لیے قربانی کیجیے، گوشت کے لیے نہ کیجیے۔ پھر یہ اونٹ جو ہے نا، اونٹ کو ذبح کرنا، لٹا کے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس کو نہر کرنا ہوگا۔ نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے ماہر ہیں وہ اپنا حربہ اس کے سینے میں مارتے ہیں، اور اس میں یہ بہت احتیاط کا معاملہ ہے، اونٹ کو ذبح نہر کرنے کا معاملہ۔ اونٹ ایک دفعہ ایک آدمی نے اونٹ لٹایا ہوا تھا تو ابن عباس گزرے تو انہوں نے اس کو رسے کھول دیے اور انہوں نے ٹھوکر لگا کر اٹھا دیا، کہا کہ کھڑا کر اس کو، اس کا گھٹنا باندھ، ایک ٹانگ پر اسے کھڑا کر اور نہر کر۔ اس میں تو وہاں یہی ہے، لیکن تجربے نے ایک اور بات بتائی کہ یہ نہر کرنے والا ذرا ایک کام اور کر لے کہ گھٹنا ہی نہ باندھے، اس کا منہ بھی باندھ لے، اس کا منہ باندھ لے رسی سے، ورنہ اس نے جب ربا مارنا ہے نا، اس نے اس کا سر پکڑ لینا اور اس کو بندہ مار دینا اس نے۔ اس لیے اونٹ کو نہر کرنا
لٹا کے نہیں ذبح کرنا. اور پھر کوئی شخص اگر چاہے تو ایک سے زیادہ قربانیاں کر سکتا ہے, اگر چاہے تو اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے. ویسے ہر شخص جو ہے گھر کا سربراہ وہ قربانی کرے گا تو گھر کے سب افراد کی طرف سے ہو جائے گی, ایک کنبے کے لیے قربانی کافی ہے. حضرات گرامی قدر, یہ چند موٹے موٹے مسائل میں نے عرض کر دیے. ویسے تو ان سب کا پتہ ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے ان پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.